ہوگی تو سیاست پر بھوکے مریں گے تو بھی بولیں گے کہ ہم تو ووٹ تو ہمارا، بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، ووٹ تو ہمارا فلانے پارٹی کا ہے. یعنی ان کو خدا سے بھی زیادہ آپ نے ان کو اہمیت دے دی. آپ وہ کام کرو نا جو خدا اور رسول کی کے لیے کیا جاتا ہے. سچ بولے نا، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ اور جھوٹ بھی ایسا جھوٹ کا پلندہ کہ کوئی درم ایمانی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون سچا کون جھوٹا، کون فراڈی کون بے ایمان. آنکھوں سے دیکھ کر اتنی زیادہ دولت بے ایمانی سے کما لی ہے کہ وہ 18 کروڑ عوام میں سے 9 کروڑ عوام کو خرید لیتے ہیں. خرید کر وہ کہتے ہیں ہم کوئی مہربانی ہے کیا، ووٹ دو ہمیں، دیں گے وہ. ارے بھائی کیا ہے، 90 آدمی گئے ہوئے ہیں نا، 90 آدمی جو گئے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو رشوت ہے نا. ارے بھائی 90 آدمیوں کو 3-3 4-4 کروڑ روپیہ دے دو اور کہو کہ تم با اثر لوگ ہو. ہر شخص اپنے ملک علاقے کا با اثر آدمی ہے نا، کوئی زمیندار ہے، کوئی فیکٹری اونر ہے، کوئی کیا ہے. یہ لو 5 کروڑ روپیہ، 10 کروڑ لے لو، جاؤ خریدو. 4 تو 5 تم رکھو، 5 ان غریبوں میں بانٹ دو. تو اب بھائی ووٹ تو ہم اسی کو دیں گے جس نے ہمیں مزے کرائے ہیں. ووٹ تو ایک اندھیر لگ رہی ہے، ایک اندھیر معاملہ ہے. یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. سب سے بڑی بات ہے جان بوجھ کر عوام کو تنگ کر. یہ پالیسی ہے. ان کو اتنا بھوکا مارو، اتنا بھوکا مارو کہ دوسری طرف دھیان ہی نہ کریں گے. پیٹ بھر جائے گا تو مستی میں آ جائیں گے یہ لوگ، پھر یہ ادھر آ کر تنگ کریں گے. جیسی قوم ہے سے حکمران. ایک بادشاہ اور ایک وزیر شکار پر نکلے، وہ کہیں دور نکل گئے. دور نکل گئے تو کسی دوسرے ملک میں پہنچ گئے. وہاں کا بادشاہ مر گیا تھا. تو لوگ جمع تھے بہت سارے. انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ بولا بادشاہ مر گیا ہے، اب یہاں پر یہ سب جمع ہوئے ہیں، ایک پرندہ آئے گا، ہما نام کا ایک پرندہ ہے، وہ آئے گا، وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے گا وہ بادشاہ بنے گا ہمارا. بادشاہ نے کہا کہ یار اگر میرے اوپر بیٹھ گیا، اگر مجھے بادشاہ بنا دیا، میں بہت عدل کروں گا، انصاف کروں گا، لوگوں کو خوشحالی دوں گا. وزیر نے کہا کہ اگر مجھے بادشاہ بنا دیا تو میں ایک شخص روزانہ صبح کے ٹائم ناشتے کے ٹائم قتل کرواؤں گا، ایک دوپہر کے ٹائم، ایک رات کے ٹائم. ان کو میں قتل کرواؤں گا اور ان کو اتنا بھوکا ماروں گا، اتنا بھوکا ماروں گا کہ یہ لوگ یاد کریں گے. بادشاہ نے کہا یار کیوں؟ بس میری مرضی. چلو ٹھیک ہے، بیٹھے. دیکھا تو وہ پرندہ سیدھا آ کر وزیر کے سر کے اوپر بیٹھ گیا اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا. بولا بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا. بادشاہ لے جا کر اس کو تخت کے اوپر بٹھا دیا. اس نے بولا یہ جو بادشاہ ہے یہ اب میرا وزیر ہوگا. بادشاہ وزیر بن گیا، وزیر بادشاہ بن گیا. اب جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا اس نے ظلم اور زیادتی شروع کر دی. روزانہ صبح ناشتہ تب کرتا تھا کہ جب ایک آدمی بھیڑ چڑھا دیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا اس کے سامنے، پھر وہ ناشتہ کرتا تھا. دوپہر کا کھانا وہ تب کھاتا تھا جب ایک آدمی کو قتل کر دیتے تھے.
رات کا کھانا وہ تب کھاتا تھا جب ایک آدمی قتل ہو جاتا. قحط سالی آ گئی، بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، ظلم پہ ظلم شروع ہو گیا. بادشاہ نے اس کو بولا، وزیر بن گیا تھا نا وہ، اللہ خدا کے بندے خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ تم کیوں ایسا اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اس نے کہا بکواس بند کرنا، تم وزیر ہو میرے، میں بادشاہ ہوں، میرے سامنے بات نہیں کرنا. ارے بھائی میں تو تمہیں دوست سمجھ کر سمجھا رہا ہوں کہ یہ ظلم اتنا اچھا نہیں ہے. اس نے بولا دیکھو تم چپ رہو، جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اس سے بھی زیادہ کروں گا. یہ قوم ہی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو عدل اور انصاف منظور ہوتا اور یہ قوم اچھی ہوتی تو وہ پرندہ تمہارے سر پر بیٹھتا نا. میں نے تو پہلے بول دیا تھا کہ میں ظلم کروں گا. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے ہی پسند کیا ہے نا، تو جو پسند کیا ہے میں وہ کرتا رہوں گا. ان کے سروں کے اوپر بھی ہما بیٹھ گیا ہے، پرندہ بیٹھ گیا ہے. اب وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اچھا ہی کر رہے ہیں نا، وہ برا تو نہیں کر رہے ہیں نا. اور بھائی جیسے تو بھوکے بھی مریں گے، کفن بھی، روٹی کی جگہ ملے گا گولی، اور کفن کی جگہ ملے گا کپڑے کی جگہ ملے گا کفن، اور گھر کی جگہ ملے روٹی کپڑا اور مکان، مکان کی جگہ مل جائے گی قبر. یہ بھی شکر کرے قبر مل رہی ہے، کیا پتہ قبر بھی نصیب نہ ہو. کسی کو پتہ ہے کہ قبر بھی ملتی بھی ہے، قبر بھی نصیب والوں کو ملتی ہے. پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. لہذا میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ نیت کیا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کا منہ بت کی طرف ہے یا اس کی طرف ہے یا فلاں کی طرف ہے. ارے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارک ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوتی تھیں، وہیں پر لیٹی رہتی تھیں، اور جگہ اتنی تنگ تھی کہ مائی صاحبہ تو سو رہی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھ رہے ہیں. اکثر اوقات حضور کو سجدہ کرنے کے لیے مائی صاحبہ کے پیروں کو ایسے کرنا پڑتا تھا، ایسے کر کے ہٹانا پڑتا تھا، اور آپ پھر اس میں سجدہ کرتے تھے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ کیا حضور مائی صاحبہ کے پیروں کو سجدہ کر رہے تھے؟ یہ تو محبت اور عشق کی بات تھی، محبت اور عشق کی بات تھی کہ مائی صاحبہ نماز کے ٹائم میں بھی الگ نہیں سونا چاہتی، دور نہیں سونا چاہتی، ساتھ ہی سونا چاہتی ہے، اور حضور بھی چاہتے ہیں کہ سوتی رہو. میں اکثر نماز پڑھتا ہوں تو میرے بچے سارے آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ میرے قبلہ و کعبہ آ گئے. سارے سامنے جھولا لگا ہوا ہے، ادھر میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ اکبر کہتا ہوں، مٹھا آ کر اوپر بیٹھ جاتا ہے سامنے. تو کیا میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ جوہر آ کر بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے بچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مائیں کھینچتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں کھینچنا، چھوڑو، بیٹھے رہے. وہ کوئی میرا سجدہ ان کو تھوڑی ہے، میرا سجدہ تو اللہ کو ہے. بچے ہیں، معصوم ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. آپ کو تو اپنی نماز کی طرف دھیان میں رکھنا چاہیے. کون آگے سے گزر گیا، کون پیچھے سے گزر گیا، کون کیا بول رہا ہے. اور ہمارے بخاری مسجد کے جناب بعض جو سڑیل قسم کے وہ ہیں دو چار، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی وہ نماز کے ٹائم شور بہت ہوتا ہے، منگل کا پروگرام ہوتا ہے تو بچے ہیں، عورتیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اب نماز، بھائی ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں نا مغرب کی. اب اس میں بہت سی خواتین نہیں پڑھتی ہیں، یا بہت سے بچے ہیں وہ نہیں پڑھتے، وہ شور کر رہے ہیں.
تو ایک دو دفعہ مجھے کہا کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو جا کر بولو آرام سے بیٹھو, خوب شور کریں گے, خوب شور کریں گے. کیا تم نے نماز پڑھنی ہے یا تم شور کو سن رہے ہو؟ ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں, کیوں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ تو ہمیں تو پرواہ نہیں ہے. اب منع کرنے کے باوجود بھی بچے کہاں مانتے ہیں. میں نے 100 دفعہ منع کیا کہ نماز جب ہو رہی ہو تو شور مت کرو, شور مت کرو. کئی دفعہ تو میں نے منع کیا, اب جب نہیں ہوا تو میں نے بولا جاؤ کریں گے شور, جو مرضی ہے کر لو. تم نماز پڑھ رہے ہو یا لوگوں کے شور سن رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے نماز میں موہ ہونا چاہیے نا.